علی ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے والد ایک مزدور تھے۔ وہ روز کام پر جاتے اور گھر میں علی، اس کی امی اور ایک چھوٹی سی بکری نوری رہتی تھی۔ علی کو نوری سے بہت پیار تھا۔ وہ دن بھر اسے چراتا، اسے لے کر گاؤں کی گلیوں میں گھومتا رہتا اور کبھی کبھی اسے اپنے کمرے میں سلاتا۔ گاؤں کے بچے کہتے، علی تمہاری بکری بہت کمزور ہے، اس کا فائدہ نہ دودھ زیادہ دیتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہے۔ علی چپ رہتا لیکن اس کو دکھ ہوتا تھا۔ اس کی امی ہمیشہ کہتی، بیٹا اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تم صبر کرو، اللہ تمہیں ضرور انعام دے گا۔ ایک دن علی نوری کو جنگل کی طرف چرانے لے گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ نوری بار بار ایک پرانے درخت کی طرف جا رہی ہے۔ علی نے سوچا شاید اسے وہاں گھاس پسند آ گئی ہے، لیکن جب علی نے دھیان سے دیکھا تو اندر سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ نوری بار بار علی کی توجہ اس طرف دلا رہی تھی۔ علی نے ہمت کر کے اس درخت میں جھانکا۔ اندر ایک چھوٹی سی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھولا تو اس میں سکے چمک رہے تھے۔ علی بہت خوش ہوا، لیکن اس کی امی نے کہا، بیٹا ہر پیسے کا اصل معلوم کرنا چاہیے، پتا کرو کہ یہ کس کا ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے آزمائش بن جائے گا۔ اگلی صبح گاؤں میں شور مچ گیا۔ ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میرے آبا و اجداد کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں کچھ سکے تھے، وہ میری امانت تھے۔ علی کے لیے یہ سب کچھ سننا بہت مشکل تھا۔ اس نے فوراً سب کچھ اپنی امی کو بتایا اور وہ تھیلی اس بوڑھی عورت کو واپس کر دی۔ عورت رو کر بولی، بیٹا تم ایمانداری اور صبر والے بچے ہو، اللہ تمہیں اور برکت دے گا۔ کچھ مہینے بعد گاؤں میں بہت سارا قحط پھیل گیا۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ گھاس سوکھنے لگی، ندیاں خشک ہو گئیں اور لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ سب کے جانور کمزور ہونے لگے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ علی کی نوری بالکل ٹھیک تھی، نہ صرف زندہ تھی بلکہ دودھ بھی زیادہ دینے لگی۔ لوگ کہتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب جانور مر رہے ہیں اور نوری ابھی بھی زندہ ہے، جبکہ یہ تو پہلے سے بہت کمزور بکری تھی، پھر یہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ علی بھی بہت حیران تھا، لیکن اس کی امی کہتی، بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے تمہارے صبر کے لیے۔ ایک رات اچانک نوری گم ہو گئی۔ علی بہت رویا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا شاید چور لے گئے ہوں گے، کیا جنگل میں جانور کھا گیا ہوگا۔ علی نے بہت دعا کی، اے اللہ نوری کو واپس لا دیں پلیز، مجھے اسے کھو کر بہت غم ہو رہا ہے۔ تیسرے دن علی بھٹکتا جنگل کے گہرے حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں اسے نوری مل گئی تھی، لیکن اس دفعہ نوری کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی۔ وہ بچی بہت بھوکی تھی اور نوری کا دودھ پی رہی تھی۔ علی اس بچی کو اپنے ساتھ گاؤں لے آیا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک گمشدہ یتیم بچی تھی جس کی کوئی تلاش کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ علی کی ایمانداری، صبر اور محنت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس گمشدہ لڑکی کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ گاؤں کے سرپنچ نے علی کو بلا کر اسے انعام دیا اور اس کی بہت تعریف کی۔ سب کہنے لگے، علی نے اپنی ایمانداری اور محنت سے ہم سب کو سیکھ دی ہے۔ علی مسکرایا اور نوری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، صبر اور شکر سے ہی زندگی روشن ہوتی ہے۔ زندگی میں اکثر مشکلات اور غم آتے ہیں، کبھی کبھی چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں اور ہر موڑ پر ایک نیا امتحان ملتا ہے، لیکن جو شخص صبر اور ایمانداری پر قائم رہتا ہے، اللہ اسے ایسے انعام سے نوازتا ہے جو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔